العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآله الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي العربي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطيب التهامي العبد المؤيد الرسول المسدد النبي الممجد بالمصطفى الأمجد صاحب التاج والمعراج أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجروا دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. عشرہ چہلم کی آخری مجلس رات میں تمام ہو چکی. یہ الوداعی مجلس ہے. گزارش کرتا ہوں اگر میری آواز باہر تک پہنچ رہی ہے، بغیر کسی کام کے اگر عزاداران حسین باہر تشریف فرما ہے تو اور شہزاد میں تشریف لائیں. شہزادی کونین ان کا انتظار کر رہی ہے. جواب بڑی محبت والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ تشکر اور کچھ معذرت. شکریہ اس بات کا کہ 2014 کے بعد 2019 میں جو محبت بیجاپوری کے مومنین نے دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اس محبت کا میں اپنے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنی فیملی کے اندر مجلس پڑھ رہا ہوں اور یہی سوچ کے پڑھ بھی رہا تھا. یہ میرا خاندان ہے، یہ میری فیملی ہے. اس لیے گھر کا جو مکھیا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو جس طریقے سے الرٹ رکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، وہی کام اس ممبر سے میں نے کیا کہ جو باتیں تھیں فائدے کی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی، جو نقصان کی تھی اس کے بارے میں الرٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو وردی ملی ہے وہ اسی لیے ملی ہے کہ ہم دین کا پیغام، کربلا کا پیغام پوری ایمانداری کے ساتھ عوام تک پہنچائیں. اس کے ساتھ خیانت نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس 10 دنوں میں جو کچھ بھی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا وہ سمجھ لیجئے کہ اسی وردی کی ذمہ داری ادا کی ہے. اگر ان 10 مجلسوں میں
ہمارے کسی لفظ سے کسی بھی عزادار امام کا دل دکھا ہو یا تکلیف پہنچی ہو تو اس منبر سے میں معذرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد پیغام پہنچانا ہے، دل دکھانا نہیں۔ اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھی لگتی ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کی ہر دوا بھی اچھی نہیں لگتی۔ جب تک وہ میٹھی گولی دیتا ہے طبیعت صحیح نہیں ہوتی، تو کیا کرتا ہے کڑوی گولی دینا شروع کرتا ہے۔ ارے ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت کڑوی گولی ہے، لیکن وہی فائدہ کرتی ہے۔ اور جب کڑوی گولی سے بھی کام نہیں چلتا تو بولا آپریشن روم میں لے چلنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو یاد رکھیے پیغمبر فرمایا الحق مر، مولا فرمایا الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، دوا بھی کڑوی فائدہ کرتی ہے، حق بھی کڑوا فائدہ کرتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جو کچھ بھی بتایا گیا وہ بہت ہی ایمانداری کے ساتھ بڑی محنت سے آبادات کی طرف پیش کیا گیا، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج اربعین کا دن ہے، چہلم کا دن ہے۔ آج دنیا کے گوش و کنار سے عزاداران امام، زائرین امام کربلا پہنچ چکے ہیں، کروڑوں کا مجمع ہے، اور جو دور ہے وہ آج کے دن زیارت اربعین پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے۔ مومن کی 5 علامتیں بتائی گئی ہیں۔ روزانہ 51 رکعت نماز پڑھنا۔ 51 رکعت سن کے آپ ڈر گئے ہوں گے، کیونکہ آج 17 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں 11ویں امام کہتے ہیں مومن کی 5 نشانیاں، جس میں 51 رکعت نماز پڑھنا، نافلہ کے ساتھ، نماز شب کے ساتھ اور یہ واجب کے ساتھ، کل 51 رکعت 51 رکعت نماز پڑھنا مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ زیارت اربعین پڑھنا 40 کے دن مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ خاک پہ سجدہ کرنا مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ بلند آواز سے بسم اللہ کہنا مومن کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ 2041 میں اس منبر سے یہ 5 علامتیں میں بیان کرتا ہوں، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے۔ مومن کی علامت یعنی پہچان، مومن کی پہچان 51 رکعت نماز، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور زیارت اربعین پڑھنا، خاک پہ سجدہ کرنا، خاک پہ سجدہ کرنا اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، یہ ہے مومن کی علامت۔ اس کے علاوہ کوئی پہچان آپ اپنی مت بنائیے، جس کا دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، جس کا شریعت سے کوئی واسطہ نہ ہو، وہ پہچان نہ بنائیے۔ ہاتھوں میں جو گنڈا باندھا جاتا ہے، یہ ناڑا، اس کا دین میں کوئی جگہ نہیں، دین میں اس کا کسی معصوم نے حکم نہیں دیا، کسی شریعت میں حکم نہیں ہے، کسی حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے، کسی مومن کی پہچان میں یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ آپ کو پہچان بتایا، آپ بھی انگوٹھی پہنیے، اپنے بچوں کو انگوٹھی پہنائیے، اور ہر اس چیز سے خود بھی باز رہیے اور اپنے بچوں کو باز رکھیے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہو کہ ہم بھی وہی مانتے ہیں، ہندو بھی وہی مانتے ہیں، جب دونوں اکٹھا ہو تو پتہ ہی نہ چلنے پائے کہ ہندو کون ہے اور شیعہ کون ہے۔ لہذا ایسی پہچان نہ بنائیے کہ پہچاننا مشکل ہو جائے۔ جو معصوم نے پہچان بتائی ہے وہی پہچان آپ اپنے درمیان رائج کیجیے۔ مختصر سی مجلس ہے اس وقت، اور بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، زیارتی کے عنوان میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ باتیں تو بہت سی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہمارے رائج ہو چکی ہیں کہ خود ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں ایسا کر رہے ہیں، تو خود بتا نہیں پائیں گے۔ لہذا جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے بارے میں یہ ضرور سوچ لے کہ اس کا مقصد کیا ہے، دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں، شریعت میں یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے کہ نہیں۔ بس یہ خلاصے کے طور پر میں نے عرض کر دیا۔ تو زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد سجدے میں ہم جا کر جو فقرہ استعمال کرتے ہیں اس کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اے پروردگار
مجھے ورود کے وقت، ورود کے دن زیارت حسین کی شفاعت نصیب فرما. اللہ حضور کی شفاعت اور حسین پر مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرما یوم الورود، ورود کے دن. وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُهَجَمَ دُونَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام. اور اپنی بارگاہ میں مجھے ثابت قدم رکھ حسین اور ان کے ان انصار کے ساتھ کہ جنہوں نے حسین پہ قربانیاں اپنی جان قربان کی ہے اور ان پہ قربان ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ثابت قدم رکھ. اب یوم الورود سے مطلب کیا ہوا؟ یہ ورود، یوم الورود کون سا دن ہے؟ آیت اللہ بہجت کے استاد کا انتقال ہو گیا. بہت عظیم ہستی. جب آیت اللہ بہجت ایسے تو ان کے استاد کیسے رہوں گے؟ تو انہوں نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا تو کہا استاد کیا حال ہے آپ کا اور کس حال میں؟ کہا بہت خوشحال ہوں، اللہ نے جو کچھ میں نے پڑھا اور پڑھایا اس سب کا اللہ نے بڑا اچھا اجر مجھے دیا ہے. تو آیت اللہ بہجت پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے دل میں کوئی ایسی حسرت ہے کہ اگر میں دنیا میں اور زندگی ملتی تو میں ایک سے زیادہ بار وہ عمل کرتا؟ مدرسہ تو پڑھایا، بہت سے شاگرد پیدا کیے اور بہت سے نیک کام کیے، کتابیں لکھی، لیکن کوئی حسرت ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد کہ اگر میں زندہ ہوتا تو ایک سے زیادہ بار وہ کام کرتا؟ کہا ہاں. کہا وہ کام کیا؟ کہا زیارت عاشورہ. میں روزانہ ایک بار پڑھتا تھا مگر اس کا جو ثواب یہاں مجھے ملا، اس کا جو اجر ملا، اس سے میرے دل میں ایک مرتبہ حسرت پیدا ہو گئی کہ کاش اگر زندگی ملتی تو میں دن میں 5 بار زیارت عاشورہ پڑھتا. یہ عظمت ہے زیارت عاشورہ. اس سے پہلے بھی 5-6 دن پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ایک ایسی مومنہ جو زیارت عاشورہ پڑھتی تھی قبر میں دفن ہو گئی تو اس کے دفن ہونے سے سارے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا گیا. شیخ جواد بڑے عظیم فقہا میں سے گزرے ہیں، نجف اشرف میں رہتے تھے اور 100 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، 90 سال کی عمر میں. ایک بار 26 سفر 1336 کو 1336 ہجری، ابھی 1441 چل رہا ہے، یعنی 105 سال پہلے شیخ جواد نجفی نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا. تو سوال کیا سلام و جواب کے بعد، اے ملک الموت کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں شیراز سے مرزا محلاتی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. تو شیخ جواد پوچھتے ہیں کہ برزخ میں ان کا کیا حال ہے؟ کہا بہت خوشحال ہیں، آرام سے ہیں، عیش و عشرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں 1000 فرشتے عطا کیے ہیں خدمت کے لیے. کتنے؟ 1000 فرشتے ان کی خدمت کے لیے معین کیے ہیں. تو شیخ جواد پوچھتے ہیں کہ کس لیے، کس بنیاد پر؟ انہوں نے جو درس دیا اس کی بنیاد پر؟ کہا نہیں. کہا جو مسجدیں بنوائی اس کی بنیاد پر؟ کہا نہیں. جو مدرسے بنوائے اس کی بنیاد پر؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا زیارت عاشورہ پڑھنے کی بنیاد پر. زیارت عاشورہ پڑھنے کی بنیاد پر اللہ نے ان کا اتنا بلند کر دیا ہے کہ 1000 فرشتے غیر معصوم عالم کے لیے بھیجے تاکہ ان کی خدمت کرے. یہ ہے زیارت عاشورہ کی عظمت. اس کا صحیح وقت صبح نماز کے بعد ہے، پڑھنا چاہیے. اور دن میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی مشکل آپ کو آن پڑے فوراً زیارت عاشورہ نکالیے، موبائل میں رکھیے تاکہ کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہ محسوس ہو، کتاب تلاش نہ کرنا پڑے. اب ہر چیز دیکھیے کوئی غلط سلط چیزیں تو موبائل میں رہتی ہیں مگر اچھی چیزیں نہیں رکھی جاتی. دعا رکھیے موبائل میں، زیارت عاشورہ رکھیے، زیارت جامعہ رکھیے، دعائے توسل رکھیے، دعائے ندوہ رکھیے، دعائے کمیل رکھیے تاکہ مسجد اور مجلس میں وہ کام آ سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بے پناہ زیارت عاشورہ کا ثواب ہے. ایک مرتبہ عراق میں طاعون کی بیماری آ گئی. طاعون یعنی ایسی بیماری کی پورا محلہ پورا شہر صاف ہو جاتا ہے، سب مر جاتے ہیں. خطرناک بیماری اور سبھی لوگ مرنے لگے. اس میں اپنے بھی تھے، غیر شیعہ بھی تھے. تو ایک جگہ علماء کی ایک میٹنگ ہوئی، اسی میں مرزا حسن شیرازی پہنچ گئے.
تو بیٹھے بیٹھے یہی بات نکلی کہ کیا کیا جائے، لوگ مر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. تو مرزا حسن شیرازی نے کہا کہ میں ایک بات کہوں تو مانو گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ سب سے بزرگ ہیں. کہا آج سے ہر شیعہ کے گھر میں یہ اعلان کر دیجئے کہ 10 دن تک زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس کا ثواب مادر امام زمانہ جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کر دیں. سارے شیعوں کے گھروں میں زیارت عاشورہ شروع ہو گئی اور اس کا ثواب امام زمانہ کی ماں کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا. اب شیعوں میں موتیں بند ہو گئی. تو ہمارے اہل سنت بھائی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا، بیماری تو بیماری ہوتی ہے، تو تم لوگ کے درمیان یہ موت کیوں بند ہو گئی؟ کہا ہمارے عالم نے ہمیں زیارت عاشورہ کے لیے بتایا، ہم نے 10 دن پڑھا تو یہ ہو گیا، اگر تم بھی چاہتے تو تم بھی پڑھو. تو باقاعدہ واقعہ ہے، روایت ملتا ہے کہ خود اہل سنت بھائیوں نے بھی 10 دن تک زیارت عاشورہ کی تلاوت کی اور اس کی برکت سے ان کے یہاں بھی موت بند ہو گئی. تو کوئی بھی پرابلم آپ کے پاس آئے 10 دن تک زیارت عاشورہ کا عمل رکھیے اور اس نیت سے پڑھیے، انشاءاللہ 10 دن سے پہلے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. کوئی بھی امپورٹنٹ میسج جو میں نے خود ایک جگہ آزمایا، شاید اس سے پہلے ہی مجلس میں نے عرض کیا کہ ایک جگہ گیا تھا 2002 میں، وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی اور میں نے یہی عمل دوپہر میں ظہر کے وقت، یوپی گرمی کتنی خطرناک ہوتی ہے، تپتی ہوئی زمین پر ننگے سر ظہر کی ظہرین کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ شروع کی. 5-6 دن نہیں ہوا تھا، بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. حنان بن صدیر اپنے باپ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا. امام نے پوچھا کہ ہے صدیر، تم فرزند رسول کی زیارت کو جاتے ہو روزانہ؟ فرزند رسول یعنی امام حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا، گھر بہت دور ہے، روزانہ تو نہیں جا پاتا. کہا مہینے میں جاتے ہو؟ کہا نہیں. کہا سال میں جاتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا کتنا بڑا ظلم تم کر رہے ہو میرے جد حسین کے اوپر، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو تم فرزند رسول کے اوپر، سال بھر میں بھی ایک بار زیارت کرنے نہیں جاتے. کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں روزانہ 1 بار اور جمعے کے دن 5 بار میرے جد کی زیارت کرو. تو گھبرا گیا. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا گھر بہت دور ہے، روزانہ کیسے آ سکتا ہوں، وہ بھی جمعے کے دن 5 بار کیسے آ سکتا ہوں؟ کہا میں کہاں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کربلا جا کے زیارت کرو، ذرا سنیے، میں کہاں تم سے کہہ رہا ہوں کربلا جا کے زیارت کرو. کہا پھر کیسے ہوگا؟ کہا روزانہ اپنی مکان کی چھت کے اوپر چلے جاؤ، دائیں دیکھو بائیں دیکھو اوپر دیکھو، کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا کہو گے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. یہ کام تم روزانہ چھت پہ کرو اور جمعے کے دن 5 بار کرو. کیونکہ تم پہنچ نہیں سکتے تو وہی ثواب تمہیں ملے گا، بلکہ وہ ثواب نہیں، اس سے بھی زیادہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہماری مصیبت کو دور کرنے کے لیے، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے موجود ہیں، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. بھائی زیارت عاشورہ تھوڑی سی بڑی ہے، وقت پڑھ سکتے 5-10 منٹ لگے گا، لیکن وہ نہیں کر سکتے. یہ کام تو ضرور کرے آدمی، چھت پہ جائے اور بالکل 1 منٹ کا یہ کام ہے اور 1 ہی منٹ میں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب مل رہا ہے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن ہم نے پڑھا تو 7 حج اور 7 عمرے کا ثواب، اور جمعے کے دن 5 بار پڑھنے کا امام نے حکم دیا ہے. تو کتنا ہو گیا؟ 7 5 12 ہوا یا 7 5 11 ہو گیا؟ 11 ہوا نا. 7 ہی دن تو ہوتے ہیں ہفتے میں، تو جمعے کے دن 1 نکال دیجئے تو 4 بچے. ہو گیا کہ نہیں؟ 7 4 بھائی صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ حساب صحیح ہے میرا. یہ 7 دن 7 ہوا، جمعے کے دن 5 بار بولا تو 5 میں سے 1 نکال دیجئے 7 دن میں. صحیح جوڑ رہے ہیں صاحب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں غلط ہو تو بتائیے، صحیح ہو جائے. بولیے صحیح ہو بھائی. سنیچر اتوار دوشنبہ منگل بدھ جمعرات جمعہ، یہ تو 1 والا 7 ہوا. اب مولا فرماتے جمعے کے دن 5 بار پڑھو تو 1 تو ہو گیا، تو 7 اور 4 11 ہوا نا.
تو صلوات پڑھیں جب تک میں پانی پی لوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بتائیے کہ ایک ہفتے میں 11 حج اور 11 عمرے کا ثواب صرف ایک لٹی میں مل رہا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا موقع ہمیں دیا گیا ہے، اتنی فیسلٹی دی گئی ہے، مگر ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے زیارت اربعین نہیں پڑھی ہے تو ابھی ظہر کے نماز کے بعد ٹائم ملے تو زیارت اربعین پڑھیے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ دو. اس کا ثواب امام علی مقام اور شہداء کربلا کو ہدیہ کر دیں. تو بس ختم کیا میں مسائل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. تو اگر آدمی کربلا نہیں جا سکا ہے تو اس کے لیے زیارت وارثہ پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے اور یہ جملہ جو امام نے بتایا یہ پڑھے. لیکن اگر جا سکتا ہے تو کوشش کرے کہ زندگی میں کربلا پہنچ جائے. عاشور کے دن یا 40ویں کے دن، 40ویں کے دن امام زمانہ کربلا آتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ ہم جو زیارت کریں گے وہ امام زمانہ کے ساتھ زیارت ہو جائے گی. عرفے کے دن بہت بڑا ثواب ہے کہ عرفے کے دن کے بارے میں صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ خاص طور پر عرفے کے دن جو زائرین حسین کی زیارت کو جاتے ہیں ان پہ خصوصی نگاہ کرتا ہے، خصوصی نگاہ کرتا ہے. تو سوال کیا کہ چھٹے امام سے کہ عرفے کا موقع تو وہ ہوتا ہے کہ کربلا بھی جاتے ہیں لوگ اور مکہ میں بھی ہوتے ہیں، حج کا بھی موقع ہوتا ہے. تو چھٹے امام سے سائل نے سوال کیا کہ اللہ صرف زائرین میں نگاہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی اس وقت حج بھی ہوتا ہے. تو چھٹے امام کی روایت ہے بحر المصائب کے اندر، کتاب کا نام بحر المصائب اور اس کے آخری پیش کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ زائرین پہ عرفے کے دن نگاہ اس لیے کرتا ہے کہ قبر حسین پہ صرف حلالی جاتا ہے اور وہاں دونوں قسم کے لوگ جاتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب مرتبہ دیکھیے ہمارے 10ویں امام بیمار ہو گئے، انہیں بخار ہو گیا. بخار ہو گیا تو آپ تو سب کو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو وہ پڑھو، آپ خود پڑھ لیجئے شفا پا جائیں گے. لیکن نہیں، ہمارے 10ویں امام اپنے صحابی ابو ہاشم سے کہتے ہیں ابو ہاشم کسی کو میرا نائب بنا کر کربلا بھیجو جو حرم امام حسین میں جا کر میری شفایابی کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. تو ابو ہاشم چونکہ مولا کا حکم تھا، کہا ٹھیک ہے مولا. باہر نکلے تو علی بن بلال مل گئے. ان سے عرض کیا کہ مولا بیمار ہے اور چاہتے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کربلا جائے اور مولا کی شفایابی کے لیے دعا کرے. تو علی بن بلال کہتے ہیں کہ ابو ہاشم جانے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس وقت خود امام زندہ ہیں، آقا حسین تو شہید ہو چکے ہیں اور میری نظر میں زندہ جو ہے شہید سے بہتر ہوتا ہے، لہذا امام تو خود دعا کر سکتے ہیں اور میں غیر معصوم امام کے لیے کیا دعا کروں. یہ بات ابو ہاشم نے ہمارے 10ویں امام سے جا کے بیان کی. 10ویں امام مسکرائے، کہا ان کی بات بھی صحیح ہے، علی بن بلال کی بات بھی صحیح ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ہم بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ نے کچھ جگہ ایسی مخصوص کی ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے. کہا رسول خدا، میرے جد رسول خدا خانہ کعبہ اور حجر اسود سے افضل تھے، مگر جب حج کو جاتے تھے تو وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے کیونکہ وہاں اللہ نے کہا دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ حرم حسین میں جا کر میری شفا یابی کی دعا کی جائے. تو یہ بتایا ہمارے 10ویں امام نے کہ کتنی عظمت ہے اس حرم کی کہ وہاں قبے کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے صدق دل سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. ایسے بہت سے بے شمار واقعات ہیں جو اس وقت بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ابن ابی یافور ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں مولا بڑی دور سے مصیبتیں برداشت کر کے صرف آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں. تو چھٹے امام کو خوش ہو جانا چاہیے. چھٹے امام نے کہا کہ ٹھیک ہے آئے تو ہو، لیکن کیا کبھی تو نے اس کی زیارت کی ہے جس کی زیارت مجھ سے بھی افضل ہے؟ کہا وہ کون ہے؟ کہا میرا جد حسین ابن علی، ان کی زیارت کو جاؤ. سارے معصومین حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، انبیاء حسین کی زیارت کو آتے ہیں.
اور ہر شب جمعہ مولا عباس سارے شہداء کو لے کے قبر حسین کی زیارت کو جاتے ہیں. اور آج تو 40 ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کی سنت ہے 40 کو کربلا جانا. جب سے آقا حسین شہید ہوئے سب سے پہلے زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری تھے. عطیہ بن عوفی کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری میرے ساتھ مجھ کو لے کر عراق گئے اور وہاں پہ غادرہ کے مقام پہ دریا کے کنارے غسل کیا اور اس کے بعد پاک و پاکیزہ لباس پہنا، ننگے پیر ہوئے، چونکہ نابینا تھے، کہا دیا مجھے پکڑو اور مجھے فرزند رسول کی قبر تک پہنچا دو. پوچھا کوئی عطر وغیرہ ہے تو عطر دیا، میں نے اپنے سر پہ لگایا اور بدن پہ لگایا. کہا جابر عبداللہ انصاری کو میں نے پہنچایا قبر امام علی مقام پر. سراہنے کھڑے ہوئے اور 3 بار اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئے. اب جو ہوش آیا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا آپ نے جو جہاد کیا ہے اسی جہاد میں ہم بھی شریک ہیں. ایک مرتبہ عطیہ کو جھٹکا لگا. کہا آپ کیسے شریک ہیں؟ آپ تو وہاں تھے، آپ نے تو ایک تیر بھی نہیں کھایا. کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جس کے عمل سے راضی ہوگا اللہ اس کو اسی میں شمار کرے گا. اگر کوئی یزید کے عمل سے راضی ہے تو اللہ یزید کے ساتھ شمار کرے گا. میں حسین کے عمل سے راضی، اس لیے اللہ جو ہے مجھے حسین کے ساتھ شمار کرے گا. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. بے پناہ ثواب ہے 40 کے موقع پہ کربلا پہنچنا. دعا ہے، ایک بار میں جا چکا، لیکن آدمی جو نہیں جاتا وہ تو بس چاہتا ہے کہ پہنچ جائے، لیکن جب ایک بار چلا جاتا ہے اس کے دل میں اور تڑپ پیدا ہو جاتی، کاش ایک بار اور جانا نصیب. مچھلی نے جب تک پانی کا مزہ نہیں چکھا نہیں، لیکن ایک بار پانی میں جب گئی تو سمجھ میری زندگی یہی پانی ہے. زیادہ بار بار وہ چاہتی ہے کہ پانی سے مجھے نہ نکالا جائے. ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہر سال ہمیں زیارت نصیب کرے، لیکن خلوص ہو، عقیدت ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، پکنک کی نیت نہ ہو، گھومنے کی نیت نہ ہو. ہم جائیں تو کچھ بدلاؤ آئے ہمارے کردار میں، ہم جائیں تو ہمارے اخلاق میں کچھ بدلاؤ آئے، ہم کچھ بن کے وہاں سے آئیں. کتنا مرتبہ ظاہر حسین کا ہے کہ جب وہاں سے چلتا اگر معرفت کے ساتھ زیارت کی ہے نا، کہتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے زندگی، اس کی زیارت کے جتنے دن ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس کی زندگی میں شمار نہیں کرتا. اس کی زندگی میں شمار نہیں، وہ دن الگ رکھے جائیں گے جو قیامت کے دن کام آئیں گے. تو سارے گناہ معاف ہو گئے. اس کا مرتبہ بالکل ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ عالم دین کا. عالم بھی انسان ہوتا ہے مگر بہت سی چیزوں سے بچتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میرے لیے زیب نہیں دیتا، سڑکوں پہ گھومنا، روڈ پہ بیٹھنا، پینٹ شرٹ پہن کے سڑکوں پہ چلنا، ایسی بہت سی چیزیں جو عالم کے شان کے خلاف. اسی طرح ظاہر حسین جب آتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی ذمہ داری آ جاتی ہے، مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ لوگ کہہ دیں دیکھو زیارت کر کے آیا ہے لیکن کام وہی ابھی ہے. ایک صاحب ہمارے یہاں سے سید صاحب تھے، ان کی عمر 70-72 سال ہوگی، میرے پیچھے نماز پڑھتے، زیارت کرنے گئے تو داڑھی موچھ نہیں رکھتے تھے. آئے تو داڑھی بھی رکھی اور خضاب کر کے آئے، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے. تو ہمارے پڑوسی نے کہا کہ بہت خوبصورت لگ رہی داڑھی، ماشاءاللہ، زیارت مبارک ہو. اس کے بعد جب دوسرے دن آئے ہیں تو صاف کر کے آ گئے. تعریف ہی کی تھی، کوئی گالی تھوڑی کی تھی. بھائی اچھے لگ رہے تھے، خوبصورت لگ رہے تھے، خضاب کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ان کو سمجھ میں آئی، دوسرے دن سے پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. فائدہ کیا ہوا زیارت کا؟ زیارت سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی زیارت کے بعد ہو گئے تو زیارت کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب کہ زیارت تو ہوئی مگر معرفت کے ساتھ نہیں ہوئی. جب زیارت معرفت کے ساتھ ہوگی تو ضرور اپنے اندر کچھ نہ کچھ بدلاؤ آئے گا. جھوٹ کم سے کم بولیں گے ہم، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ سے پرہیز کریں گے، جان بوجھ کر غیبت سے پرہیز، جان بوجھ کر لوگوں کے حقوق مارنے سے پرہیز کریں گے، ہر اس کام سے پرہیز کریں گے جو ہمارے ایمان کو ناپسند ہے. بدلاؤ آنا چاہیے. مرتبہ کتنی حدیثیں بیان کی کہ ظاہر کا کیا مرتبہ ہوتا ہے. قیامت کے دن روز محشر ظاہر حسین کا وہ مرتبہ ہوگا کہ خود پیغمبر
اللہ کے رسول اس ظاہر حسین سے مصافحہ کرنے آئیں گے محشر میں، یہ مرتبہ ظاہر حسین کا ہوگا۔ اندازہ لگا رہے ہیں، ہم گناہگار، ہم خطاوار، ہم صداوار، آقا حسین کی زیارت نے ہمارا مرتبہ اتنا بلند کر دیا، ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ رسول ہماری زیارت کو، ہم ترستے مدینہ جائیں رسول کی زیارت کرنے، مگر محشر میں رسول ہمارے قریب آئیں گے مصافحہ کرنے کے لیے۔ کیا مرتبہ ہے سارے محترم؟ لہذا ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ بامقصد اور معرفت کے ساتھ کریں۔ نماز پڑھیں تو معرفت کے ساتھ، روزہ رکھیں تو معرفت کے ساتھ، مجلس کریں تو معرفت کے ساتھ، مجلس سنیں تو معرفت کے ساتھ، ماتم کریں تو معرفت کے ساتھ، نوحہ پڑھیں تو معرفت کے ساتھ، خندق کریں تو معرفت کے ساتھ، جلوس نکالیں تو معرفت کے ساتھ، جتنی چیزیں ہیں معرفت کے ساتھ، اور قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ دکھاوا ریاکاری کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اب چونکہ مسائل کی طرف پڑھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہمارے چوتھے امام جو ہمارے آقا حسین کے وارث ہیں اور سب سے پہلے عزادار ہیں، جنہوں نے 35 سال تک عزاداری کی اور 35 سال تک عبادت کی، جب ہمارے چوتھے امام مدینے واپس آئے تو لوگ ان کو پرسہ دینے گئے۔ یہ میسج ہے آج کی مجلس کا آخری میسج، اس کے بعد مسائل۔ معافی میں نے پہلے ہی مان لی ہے کہ کوئی بات اگر ناگوار گزرے تو معذرت، کیونکہ ہمارا فرض ہے بتانا۔ بھائی پولیس کا کام کیا ہے؟ غلط آدمی کو ڈنڈے مارنا، اس سے مارنا، پکڑنا، اس کا کام ہے۔ ہم کو برا لگے تو لگے، ہم نے غلط کیا تو پولیس مارے گی، بھائی وردی پہنا ہے تو اس کا فرض تو نبھانا ہے، مولانا ہے کہ نہیں؟ ٹرافک والے کھڑا کرائے، کیوں کھڑا کرائے؟ کوئی گاڑی والا اگر بغیر لائسنس گاڑی پکڑو، چالان کرو، وہ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب جو غدار ہے، وہ خیانت کار ہے، وہ اپنی وردی کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تو یہی ہے کہ فرض اپنا ادا ہو جائے تاکہ ہم سے سوال نہ ہو۔ چوتھے امام مدینے آئے تو کچھ لوگ ان کو پرسہ دینے گئے، تھوڑی دیر گریا ہوا، ہمارے چوتھے امام خون کے آنسو روئے۔ ان لوگوں نے کہا مولا کوئی حکم ہو تو ہمیں بتائیے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے مولا حکم دیجیے، ہم جو حکم ہم کریں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے چوتھے امام نے کہا یہ نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے، اسے یاد رکھیے اور ہاتھ جوڑ کے، میں دین کے لیے اس منبر سے میں نے 50 بار ہاتھ جوڑا ہے اور جوڑوں گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دین و مذہب کے لیے ہاتھ جوڑنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، اسے مان لیجئے، اس پہ عمل کیجئے۔ سید سجاد نے بہت دکھ سہا ہے، اور مت ستائیے، حسین کے وارث کو اور تکلیف مت دیجئے، حسین کے وارث کو اور مت رلائیے۔ کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بہت سی مصیبتیں جھیلی، اور اس کے بعد جب مدینے آئے تو 35 سال تک ان کے آنسو روتے رہے۔ تو کیا ہم اور ان کو رلائیں؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ہمارا مولا سجاد ہمیشہ خوش رہے، ہمارا مولا امام زمانہ ہمیشہ خوش رہے، ہماری بقی میں سونے والی حسین کی دکھیاری ماں شہزادی فاطمہ ہم سے خوش رہے، مدینے میں رسول خدا خوش رہے۔ تو ہمارے چوتھے امام نے کہا کہ اگر تم کچھ سننا ہی چاہتے ہو تو 3 کام مت کرو، یہ میری نصیحت یاد رکھو، تم نے کہا نا کوئی حکم دو ہم کریں گے، تو 3 کام مت کرو۔ نمبر 1 شراب مت پینا، کیونکہ ہمیں جب یزید ملعون کے دربار میں لے جایا گیا تو وہ ملعون شراب پی رہا تھا، اور شراب میرے بابا کے سر اور داڑھی میں گرا کر میرے بابا کی توہین کر رہا تھا، اور میں وہاں کھڑا تھا، لہذا جب بھی شراب کا ذکر آتا ہے تو مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے۔ داڑھی کبھی مت مڈانا۔ جب میں دربار یزید میں گیا تھا، وہ ملعون داڑھی صاف کیے ہوئے تخت پہ بیٹھا تھا، اور میں اپنی ماں بہنوں پھوپھیوں کو لے کے وہاں کھڑا تھا، لہذا جب بھی میں کسی داڑھی مڈے ہوئے انسان کو دیکھتا ہوں تو مجھے دربار یزید میں بیٹھا ہوا وہ یزید یاد آ جاتا ہے۔ تو کیا مولا کو بار بار آپ یاد دلا رہے دربار یزید؟ کیا ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم مولا کو تکلیف دیں، بار بار مولا کو دربار یاد آئے، بار بار مولا کو یزید یاد آئے؟ تیسری چیز شطرنج مت کھیلنا۔ جب میں دربار یزید میں حاضر کیا گیا تو یزید شطرنج کھیل رہا تھا، لہذا جب بھی شطرنج کا ذکر ہوتا ہے مجھے دربار یزید یاد آ جاتا ہے۔
یہ 3 کام امام نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ عمل کرو تو 3 کام مت کرنا. میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں. شراب تو ہمارے یہاں پی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. شطرنج بھی نہیں کھیلا جاتا، اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے. مگر بیچ کی جو دوسری چیز ہے وہ ہو رہی ہے، لہذا پھر میں ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں. زیادہ تکلیف مت دیجیے میرے بیمار امام کو. حسین کی سفارش کو تکلیف مت دیجیے. آج کی اس مجلس سے لے کے اٹھیے، عہد کیجیے کہ ہاں اب آج سے ہم ایسا کام نہیں کریں جس سے ہمارے چوتھے امام کو اذیت پہنچ رہی ہے، ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ پیغام تھا 2019 کا 1441 کے اس 40 کا. آپ حضرات یاد رکھیے گا. اچھا آ جائے تو دعا کیجیے گا، پسند نہ آئے تو لعنت مت کیجیے گا، بلکہ اللہ سے دعا کیجیے کہ مولانا نے جو اپنا پیغام پہنچایا اس پیغام کے بدلے اللہ اسے سوال نہ کرے. عزیزو، رات کی مجلس میں صاحب کو میں نے شام کے زندان تک پہنچا دیا. کون شام کا زندان؟ کیسا شام کا زندان جہاں نہ دھوپ سے امان، نہ شبنم سے امان، ایک گھٹن سی لمبی لمبی دیواریں، تازی ہوا کا گزر نہیں. ایسے میں بیبیاں اور سید سجاد کی حالت یہ تھی، میں نے رات میں عرض کیا. صاحب ہمارے سبتین لکھتے ہیں کہ دھوپ اور شبنم کی وجہ سے 1 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، 1.25 سال گزر گئے. دھوپ اور شبنم کی وجہ سے اہل حرم کے چہرے پھٹ گئے تھے اور خون رس رہا تھا. لو ارباب اعظم، مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ عرض نہیں کیے جا سکتے. لیکن اب اس سفر کو کربلا لانا ہے، آگے بڑھنا ہوگا. ایک مرتبہ یزید نے سید سجاد کو بلایا اور کہا یہ سید سجاد ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں رہنا چاہیں تو یہاں رہیں اور مدینہ چاہیں تو مدینہ ہم بھیج دیتے ہیں آپ کو. سید سجاد نے کہا کہ اے یزید میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ دیکھیں ایک میسج یہاں بھی مل رہا ہے. عاشورہ کے دن بھی ایک مسئلہ جناب زینب نے پوچھا اس مصیبت کی حالت میں. اس مصیبت کی حالت میں سید سجاد سے مسئلہ پوچھا، بیٹا جل کے مر جائیں یا جان بچا لیں. امام وقت ہے سید سجاد، بھتیجے ہیں، مگر زینب اپنے آپ کو ہی نہیں کری میں پھوپھی ہوں لہٰذا میں کیوں مسئلہ پوچھوں. زینب نے مسئلہ پوچھ کے بتا دیا کہ بیٹا چاہے بیٹا ہو امام، چاہے بیٹا ہو یا بھتیجا ہو، چونکہ وہ امام ہے لہذا مسئلہ اسی سے پوچھا جائے. اس کے حکم کی تعمیل سب کو کرنی ہے، چاہے رشتے میں کوئی کتنا ہی بڑا ہو. اب یہ دوسرا مسئلہ سید سجاد کا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا. جب سید سجاد جناب زینب کے پاس آئے تو جناب زینب کہتے بیٹا ٹھیک ہے ہم مدینے جائیں گے لیکن اب تک ہم اپنے شہیدوں پہ رو نہیں سکے. 1.25 سال ہو گئے، لہذا یزید سے کہو ایک حجرہ خالی کر دے اور شہداء کے سر ہم تک بھیج دے تاکہ ہم شہیدوں کا جی بھر کر ماتم کر لیں. کتنا ارمان تھا. آج ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہر آدمی روتا ہے، اس کے گھر کا خاندان کا روتا ہے، کوئی روکتا نہیں. رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن ذرا سوچئے کہ 1.25 سال تک رونے نہ دیا گیا ہو، اس کا کیا حال ہوا ہوگا. ارباب اعظام، حجرہ خالی کرایا گیا. یہ مجلس زینب کی امانت ہے، یہ مجلس زینب کی امانت ہے. زینب نے شام کے اس حجرے میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کیجیے، اس کی خیانت نہ کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اس میں شرکت کر کے اس کی حفاظت کیجیے اور جناب زینب کی روح کو خوش کیجیے. ہاں حجرہ خالی ہو گیا، شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے. قاسم کا سر آیا، ام فرما نے لیا، ہائے میرے لال. اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے لیا، ہائے میرے اکبر. اصغر کا سر آیا، ام لباب نے لیا، ہائے میرے لال. ارے ارباب اعظم، حسین کا سر آیا، زینب نے لیا، ہائے میرے ماں جائیں. عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لیا، ہائے میرے بھیا عباس. اس طرح ایک بحران برپا ہو گیا. ہر بیوی اپنے شہید کا سر لے کے ماتم کرنے لگی. ایک 2 سر رہ گئے. ایک بیوی نے پوچھا ارے کیا ان 2 سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ زینب تڑپ گئی. اے بیوی ایسا نہ کر، ارے ان 2 سروں کے وارث میں ہوں، لیکن یہ بتا اگر میں اپنے بچوں پہ رہوں تو میرے بھیا حسین پہ کون رہے گا؟ اجرکم اللہ. گریہ تمام ہوا. جب سے محمد شہید ہوئے ہیں زینب روئی نہیں ہے بچوں کے اوپر، ہر پل اپنے بھیا پہ آنسو بہا رہی ہے. قافلہ تیار، 7 دن تک ماتم ہوتا رہا اور اس کے بعد قافلہ تیار ہو گیا.
قافلہ تیار ہو گیا نکلنے کے لیے، بشیر بن جزلم کی رہنمائی میں قافلہ چلا، مگر ایک بیوی زندان میں بار بار رک جا رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ سبھی حضرات جان گئے ہوں گے، وہ بی بی ام رباب ہے۔ سکینہ کو بڑا ارمان تھا کہ کب مدینے جانا نصیب ہوگا۔ ارے کیسے ایک ماں جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کے جائے۔ ایک زینب کہتی ہے بھابی ارے چلیے قافلہ تیار ہو گیا ہے۔ ارباب اعضاء نہ چاہتے ہوئے میرے باپ نے سکینہ کی قبر کو چھوڑا اور اس کے بعد شام کی عورتوں سے کہا، اے شام کی عورتوں، میں اپنی بچی کو یہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس میں چراغ جلاتے رہنا، چراغ جلاتے رہنا۔ لو یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا۔ مدینے جانے کے لیے دو راستے تھے، ایک دوسرا راستہ تھا اور ایک کربلا کی طرف سے ہو کے جانے والا تھا۔ بشیر نے سید سجاد سے پوچھا کس راستے سے جانا پسند کریں گے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جناب زینب سے پوچھا گیا، جناب زینب نے کہا بیٹا ہم تو کربلا کی طرف سے جانا پسند کریں گے، کربلا کی طرف سے ہمیں لے جایا جائے۔ چنانچہ بشیر نے جزلم سے بتایا گیا، لو ارباب اعضاء ادھر جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین ابن علی پہ ہے، نالا و شیون کر رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، حسین کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور ادھر سید سجاد کا قافلہ آ رہا ہے۔ گرد و غبار نمودار ہوئی، ادھر قبر حسین لرزی، اے جابر میری قبر کو چھوڑ دے، میری بہن زینب آ رہی ہے، جابر قبر کو چھوڑ دے، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ جابر کانپنے لگے، اے عطیہ ذرا دیکھو کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جابر باہر نکلے، عطیہ نے غور سے دیکھا تو گرد و غبار نمودار ہوا، کہا ہاں ایک ضعیف انسان لگ رہا ہے آگے آگے، لیکن غور سے دیکھا کہا کالے کالے علم بھی ہیں، پھر غور سے دیکھا کہا کچھ بیویاں ہیں ان کی ہماریاں آ رہی ہیں، کہا لگ رہا ہے میرا آقا سجاد آ رہا ہے، لگ رہا میری شہزادیاں آ رہی ہیں، ارے لے چل استقبال کے لیے۔ جابر کھڑے ہو گئے راستے میں، سید سجاد قریب ہوئے، جابر نے فوراً چاہا سید سجاد کو گلے لگا لیں۔ سید سجاد نے کہا جابر مجھے گلے مت لگاؤ، ارے توق کا زخم اتنا زیادہ ہے میں گلے نہیں لگ سکتا ہوں۔ اور ادھر بیویاں اپنے آپ کو جھولے سے اپنے آپ کو ناکے سے گرا رہی ہے، سب کے ساری بیویاں قبر حسین ابن علی میں پہنچ گئیں۔ زینب کی فریاد، ام کلثوم کی فریاد، ام رباب کی فریاد بلند ہوئی، اٹھو حسین، زینب کہتے ہیں اٹھو حسین، عابدے بیمار آئے ہیں، قیدی بنا کے شام کا دربار آئے ہیں، کوفے کو فتح کر کے آزادار آئے ہیں، اے بھیا 28 رجب کو حسین، اے بھیا حسین 28 رجب کو زینب کو لے کے چلے تھے نا، بھیا زینب مدینے جا رہی ہے، اے بھیا چلو زینب کو مدینے چھوڑو۔ عجیب کوہرام، اور ادھر جابر اور سید سجاد مسائل بیان کرنے۔ سید سجاد، جابر میں تجھ سے کیا کیا بیان کروں، اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا بھیا اکبر گھوڑے سے گرا، میرے بابا نے برچھی کا پھل کھینچا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کو تیر لگا، اے جابر یہ وہ جگہ جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوا، اے جابر یہ وہ جگہ جہاں میرا باپ شہید ہوا، 3 گھنٹے تک اس کا لاشا تیروں میں معلق تھا۔ ایک ایک کی شہادت بیان کرتے جا رہے ہیں، سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو کا برنامہ جاری ہے۔ جابر بن انصاری روتے روتے غش کر کے ارباب اعضاء، لو 3 دن تک یہ ماتم ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد مدینے جانے کی تیاری ہو گئی، سب سوار ہو گئے، قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا۔ زینب کو محسوس ہوا کہ ام رباب نہیں ہے، بھابھی ام رباب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیچھے گھوم کے دیکھا، آج رو لیجئے، آج جی بھر کر روئے، ذرا بھی تکلف نہ کیجئے گا، آج امام زمانہ بھی آئے ہیں، بی بی زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ ارباب اعضاء کیا بھابھی دکھائی، ایک مرتبہ غور سے دیکھا ام رباب تو قبر حسین میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ اتری اور اس کے بعد جا کے کہا بھابھی کیا آپ مدینے نہ جائیں گے، اے بھابھی کیا آپ مدینے نہ جائیں گے؟ اب سنیے جملہ، ام رباب کہتی ہیں اے زینب میں مدینے جا کے کیا کروں گی، تمہیں مدینے جانا مبارک ہو، تمہارا والی عبداللہ موجود ہے، ارے میں مدینے جا کے کیا کروں گی، میری تو کوکھ بھی اجڑ گئی، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ لو یہ قافلہ چلا، مدینے کے قریب
کے سب کو بتا رہے ہیں. اور ادھر زینب مرثیہ پڑھ رہی ہیں. یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین وقم مدرارو. اے مدینے کے رہنے والوں، مدینے رہنے کی جگہ نہیں ہے. حسین شہید ہو گیا اور اس کا لاشا خاک و خون میں کربلا کی زمین پہ غلطہ ہے. ارباب ازاد دھیرے دھیرے میں پوری تفسیر عرض نہیں کرنا چاہتا، تفسیر بہت طویل ہے، آگے بڑھا. زینب سب سے پہلے قبر رسول پہ گئی. نانا زینب اجڑ کے آئی ہے، نانا اے نانا زینب اجڑ کے آئی ہے، آپ کے لال حسین کی شہادت کی سنانے آئی ہے. روایت میں ملتا قبر حسین لرز گئی، حسین کی شہادت کی خبر برداشت نہ ہو سکی. وہاں پہ کچھ دیر ماتم ہوتا رہا. پھر اس کے بعد زینب اپنی دکھیاری ماں کی لہر پہ آ گئی. اماں ذرا دیکھو زینب کس حال میں ہے. اے اماں کاش آپ دیکھتی آپ کی بیٹی کیا کیا برداشت کر کے آئی ہے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کیا کیا دیکھا ہے. لو اس کے بعد اس طریقے سے فاطمہ زہرا کی قبر پہ ماتم ہوا. اور اس کے بعد جناب زینب، ہر بی بی اپنے گھر چلی گئی. جناب زینب اپنے گھر آ کے دہلیز پہ بیٹھ گئی. بال سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی. عبداللہ آ گئے. عبداللہ آگے کہتے ہیں بی بی اس طرح کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں آیا کرتے. کتنا صدمہ پہنچا ہوگا جناب زینب کو، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی جناب زینب کو. کہا بی بی اس طرح کسی گھر میں بغیر اجازت نہیں آیا کرتے. جناب زینب نے کہا عبداللہ تم نے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا میں زینب ہوں، زینب کا شہزادی. آپ ارے جب آپ گئی تھی تو آپ کے بال کالے تھے، یہ کیا ہو گیا بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی ہے. کہا عبداللہ کھانا اتنا کم آتا تھا، میں نہیں کھاتی جب حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی تھی. اور مصائب اتنے بڑے، مصائب سہتے سہتے کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے ہیں. کہا چلیے بی بی اندر چلیے. بس ختم کیا. زینب بی بی اندر چلیے. جناب زینب اندر گئی. اندر جاتے جاتے حجرے میں دو ننھے ننھے مسلے نظر آ گئے. ذرا سوچئے 1.25 سال سے برداشت کیا، بلکہ اس سے بھی 1.25 سال سے جناب زینب نے یہ غم اپنے دل میں رکھا، یہ درد اپنے دل میں رکھا تھا. روئی نہیں تھی، لیکن جب دو ننھے ننھے مسلے، اب یہاں چاہتا ہوں تصور پیش کرو. خدا نخواستہ ہمارے گھر کوئی بچہ اگر مر جائے اور اس کے بعد ماں جو ہے اس کے کھلونوں کو دیکھ لے، اس کے کھلونوں کو دیکھ لے تو بچہ یاد آ جائے گا. ماں جی بھر کے روئے گی، دل بھر کے روئے گی، چیخے مار کے روئے گی. لو ارباب ادا ننھے ننھے مسلے دیکھے، زینب کا دل بھر آیا. کربلا کا رخ کیا. اے میرے لال اولو محمد، ارے ننھے ننھے مسلے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ماں اب تک تمہیں رو نہیں پائی تھی، آج جی بھر کر تم پہ آنسو بہائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائه وتسليما لأمره. اللهم صل على خير الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيهم الظالمين ينقلبون. پروردگار سے واسطہ تیرے کو طہارت کا، ہماری قضا کو بھی بارگاہ میں شامل قبول نصیب فرما. ہمارے تمام گناہوں کے سب کو معاف فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. دین و دنیا میں نعمت سعادت نصیب فرما، حج و زیارات کا شرف نصیب فرما. پروردگار آبا مراد جناب اقلاب کو پاک صدقے میں سکینہ صدقے میں ہماری تمام دل مرادیں پوری فرما. جملہ حاجات دنیا اخروی کو برلا. دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ کرار، محبان علی بیت، عاشقان علی، ناصران محمدی، عزاداران امام، زائرین امام، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خاص طور پہ جو زائرین اس وقت عراق کے اندر موجود ہیں، دنیا کے کونے کونے سے گوشہ گزار میں گھر والے ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، حالات بغداد میں خراب چل رہے ہیں. پروردگارہ ان تمام زائرین کی مکمل طور پہ حفاظت فرما اور سلامتی کے ساتھ ان کے گھر تک لوٹا. اے پروردگارہ عزاداری کو دن دونی راہ چوگی ترقی نصیب فرما. عزاداری کے دشمن جس شکل میں اس کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہم نے جو کچھ بھی عزاداری اب تک کی اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما. اس عزاداری کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے. یہ پروردگار امام زمان اسلام تعجیل فرما. ہمیں ان کے ناصرین و عزادار و شمار فرما. ربنا تقبل منا